click the bell button and enjoy the latest uploads from our دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ واپس لے آتی ہیں۔ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے بندے کے درد کو کس مقام پہ پہنچ کر وہ مانگی ہے، اور کتنی تڑپ سے مانگی ہے کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے۔ جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے، یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ سب جانتا ہے اور وہ جان لے گا۔ پھر اللہ بھی کہتا ہے، لو پھر میں جان گیا ہوں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں۔ اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ واپس آ جاتی ہیں، اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے رہیں، الفاظ نہ ملے تو رو دیں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے اور سب جانتا ہے، وہ تو چیونٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ تمہاری روتی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس کر دے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے۔ چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمیٹ لے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا، اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گی قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہی تمہیں عطا کر دے گا۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ جس لمحے تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی، تب تم اس کی بنائی ہر چیز سے محبت کرنے لگو گے۔ جب تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی تو تمہیں اس کی بنائی ہر چیز محبت اور معجزے نظر آئیں گے۔ تمہارا مسکرانا اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا شکر کرو، اور تمہارا رونا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ تمہیں بتاتا ہے کہ میری بے چین روح کو اللہ کی اور آنسوؤں کو سجدے کی ضرورت ہے۔ یہ درد کی ٹھوکریں ہی تمہیں اللہ کے در تک لے جائیں گی۔ توکل تو یہی ہے کہ تم یہ تسلیم کر لو کہ جو کچھ بھی ہو جائے اللہ تمہارے لیے راستہ نکال ہی لے گا۔
اللہ کے ہو جاؤ، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے موسیٰ کی طرح پکارے تو صحیح، اتنا یقین دل میں بسا لو کہ وہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا، تو پھر وہ واقعی بھیجے گا۔ اور دعا اور اس پر صبر ہم چاہتے ہیں۔ ہم مانگیں اور ہمیں فوراً مل جائے، ہم انتظار نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا پتا خدا اس وقت ہمارا صبر ہی آزما رہا ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہو ہم اس سے مانگ کے اس پر یقین کس حد تک کرتے ہیں۔ سکون ڈھونڈتے ہیں ہم، حالانکہ سکون تو یہی ہے اس ذات سے مانگ کے اس پر چھوڑ دو سب۔ جو مانگا اگر وہ ملا تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا وقت حالات و نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دل سے مانگے اور پھر اس پر صبر کرے۔ اور صبر یہ نہیں کہ آپ کمزور نہیں پڑ سکتے، آپ صبر رکھتے ہوئے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اپنا ٹوٹنا لوگوں کو مت دکھائیں، اپنے آنسو لوگوں کے آگے ضائع مت کریں۔ آپ کے آنسوؤں کی قدر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کا بندہ کیسے اس کے پاس آیا، وہ سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کے پاس تمہارے ہر غم کا علاج ہے۔ تم اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، وہ تمہاری بکھری ہوئی زندگی کو ایسے سمیٹے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں اس کے در پر آنے کی توفیق ڈالی ہے تو اس کا مطلب وہ تمہیں ان چیزوں سے نوازنا چاہتا ہے جن کی دعائیں تم مانگ کر بھول گئے ہو۔ اور جو کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے، اللہ اس کے لیے بھی راستہ نکال لے گا۔ تم بنا کسی فکر فاقے کے اس کی طرف آ جاؤ۔ یہ محبت کی دلیل کم ہے تمہارے لیے کہ تم جیسے بھی غافل گناہ گار تھے، اللہ پھر بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی وہ اپنے پرہیزگار بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو ترازو میں نہیں تولتا، اس لیے تو تم سب برابر ہو، ایک ہو۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی اللہ سے منہ نہ موڑنا، کبھی بھی اللہ سے کنارہ نہ کرنا، کبھی بھی اللہ سے دور جانے کی کوشش نہ کرنا، کبھی بھی اللہ کی طرف سے نا امید اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہی واحد ہے جو تمہیں ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ جو کوئی نہیں کر سکتا تمہارے لیے، وہ اللہ کر سکتا ہے۔ اس لیے تمہیں کسی پریشانی سے نکلنا ہو، کوئی مشکل ہو، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ اپنے کون سے تمہارے ہر غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ تم بس اللہ سے دور نہ جانا، کسی ایسے وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا جو تمہیں تمہارے رب سے دور کرنے کی کوشش میں ہو۔ یہی تو اللہ کی قربت ہے کہ تم جیسے بھی ہو اس کو پسند ہو، جانتے ہو، گرتے ہو، پھر اللہ تھام لیتا ہے۔ جنہیں اللہ نے خود سنبھالنا ہوتا ہے، اور جب اللہ ہے تمہارے پاس تو پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے۔ اللہ واقف ہے تمہارے دل کے ہر حال سے۔ اللہ تو ایک لمحے میں تمہارے ندامت کے آنسو کو اپنی رحمت میں بدل سکتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم نے امید اور یقین سے اللہ کی طرف قدم بڑھایا ہو اور اس نے تمہیں پھر اپنی محبت سے تھاما نہ ہو۔ اللہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی سی دعائیں قبول کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا ہے کہ میں تمہیں بھولا نہیں ہوں۔ اصل میں وہ اپنے بندے کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں المجیب ہوں، جو دعا کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے، اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ بس وہ تم سے یقین مانگتا ہے، وہ تم سے یہی کہتا ہے
جو مانگو گے دوں گا، بس میرا در چھوڑ کر نہیں جانا، بس ہاتھ اٹھانا نہیں چھوڑنا۔ اور پھر وہ جس کے دل میں یقین پیدا کر دیتا ہے نا، اس کے لیے معجزے بھی کر دیتا ہے۔ ایسی چیزیں جو گماں سے باہر ہیں، وہ چیزیں جن کی التجائیں تم نے ہزاروں دفعہ اللہ سے کی تھی، تو مایوسی کیسی، وہ تو مان جانے کو بھی تیار ہے۔ تو ابھی اٹھ کے جاؤ اس کے پاس اور کہہ دو کہ اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور پھر دیکھنا کیسے پلک جھپکتے اللہ مان جاتا ہے، کیسے عرش الہی سے تمہارے سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ اور آزمائش تو ہوتے ہی منزل تک پہنچانے کے لیے ہے۔ انسان بیزار ہو جاتا ہے، یہ آزمائش انسان کی سزا نہیں ہوتی، یہ تو وہ راستہ ہوتا ہے جس سے انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ بس تم اللہ سے مایوس نہ ہونا اور اللہ سے مانگتے رہنا۔ مانگو نا، وہ الوہاب ہے، المجیب ہے، القدیر ہے۔ اللہ کی صفات تو دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو مانگو، وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا، وہ تمہارے دل کو سکون دے گا اور تمہاری ہر دعا کو کن اور قبولیت سے نواز دے گا۔ دعائیں تو اللہ کو بہت لاڈلی ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے بندے کی فریاد کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کی ہر پکار کا جواب دیتا ہے۔ تو دیر مت کرو، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ بہت پسند ہیں۔ وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کی فریاد سنے گا۔ تو پھر مانگو اور اللہ کی طرف جاؤ، کیونکہ وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے۔